اور پھر فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل دنیا اسباب پر توکل کرنے والی بڑی بڑی پڑی ہوئی ہے، بڑے لوگ ہیں دنیا میں اسباب پر توکل کرنے والے، لیکن اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ دنیا میں اگر کوئی بھروسہ کرنے والا ہے، پہلے مومنون کی بات کی، اب یہاں متوکلون کی بات کی کہ دنیا والوں یہ جھوٹے سہارے چھوڑو، ایک اللہ کا سہارا لے لو جس کے اوپر توکل کرنے کے بعد نقصان کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ جب اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے رہو گے، اسباب استعمال کرنے ہیں لیکن اس اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، اسباب اس لیے استعمال کرنا ہے، اسباب کو اس لیے اپنے استعمال میں لانا ہے کہ یہ مسبب الاسباب نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا، لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پر، اسباب استعمال کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہی سبق ہے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون کا، کہ اللہ ہی پر ہر بھروسہ کرنے والے کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور اب دیکھیں ہر دور کے نبیوں کا کردار ایک جیسا ہے، ان کے اہل ایمان کا کردار ایک جیسا ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور جو ہر دور کے کافر ہیں، ہر دور کے معاندین نبوت ہے اور نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا رویہ بھی ایک جیسا ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ ہر دور کے جو بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ یہی کرتے آئے، نبیوں کے ساتھ ان کی قوم کے سرداروں نے ہمیشہ یہی کیا ہے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تمہیں یہ واپس آنا پڑے گا ہماری ملت کے اندر۔ گویا جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس دین پر تمہیں آنا پڑے گا، یا تو وہاں آ جاؤ، یعنی نبیوں کو آگے سے دھمکی لگا رہے ہیں کہ تم ہماری ملت کی طرف لوٹ آؤ تو بچ سکتے ہو، وگرنہ تمہیں ہم اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ ہر دور کا جو مقتدر طبقہ، جن کے پاس اللہ نے اقتدار اور طاقت اور قدرت اور غلبہ دنیاوی اعتبار سے عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے اس غلبے طاقت کے گھمنڈ میں وہ ہمیشہ نبیوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرتے رہے، ہم نکال دیں گے تو۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کے حالات کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی قوم عاد نے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا، جس نبی کا بھی آپ ذکر پڑھیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ ان کے سرداروں نے کہا ہم آپ کو نکال دیں گے، یا پھر تمہیں واپس آنا پڑے گا، یعنی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمیشہ انہوں نے یہ ایک ایسی صورتحال ہر دور کے معاندین نبوت نے اور کافروں نے، یعنی ہر نبی کی دعوت کو ٹھکرایا گیا، اور ٹھکرانے والوں نے، انکار کرنے والوں نے یہی کیفیت پیدا کی کہ یا تو تم واپس آؤ، ہماری ملت قبول کر لو، ہمارے دین پر آ جاؤ، اور اگر تم نہیں آتے تو پھر ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ہر دور میں اللہ اپنے نبیوں کو یہ خوشخبری سناتا رہا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ایسی صورتحال جو مشکل سے مشکل ترین صورتحال یہ لوگ آپ کے لیے پیدا کر رہے ہیں، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ اپنے نبیوں کو ہمیشہ خوشخبری دے دیتا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ یہ جو ظالم ہیں یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ اللہ لَنُهْلِكَنَّ، لازماً ہم ہلاک کر دیں گے، الظالمین، ظالموں کو۔ گویا پہلے ہی نبیوں کو خبر ہو جاتی ہے، اللہ نبیوں کو یہ خبر دے دیتا ہے، ان کو وحی کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی قوت اور اپنے افرادی قوت اور دولت کے نشے میں یہ جو نبوت کی مخالفت پر، رسالت کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، یہ ظالم ہیں اور یہ ان قریب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہر دور میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو یہ خوشخبری سنا دیتا، اور یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیکٹیولی فرمائی، اور مختلف اور جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ کتب اللہ، جیسے سورہ مجادلہ کے اندر کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب آئیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو کشمکش کی تاریخ ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جو نبی اور یا ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو کوئی
دنیا میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے یا کہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے یا کہیں مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑے، ایسا نہیں۔ ظاہری طور پر وقتی طور پر کوئی چھوٹی موٹی مغلوبیت ہو سکتی ہے، وگرنہ حتمی نتیجہ کیا ہے؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً کامیاب اور غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ قوتوں والا ہے اور عزتوں والا ہے اور غلبے والا ہے۔ اسی طرح سورہ صافات کے اندر فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے جتنے بھی رسول تھے، ہمارے بندے تھے، ان کے بارے میں ہمارا یہ حکم ہمیشہ لکھا جا چکا ہوتا تھا، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ وہ لازماً مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی لازماً غالب آئے گا۔ اب کشمکش کی تاریخ میں ظاہری طور پر غلبہ اگر کفار کا بھی نظر آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہ اطمینان نصیب کرتا ہے۔ یہ ہے وہ اطمینان جو نبیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چاہے جیسے بدر میں 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا وہ جو فتح کی خوشخبری تھی وہ پہلے سنا دی ہوئی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی بتا دیتا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کی طرف وحی کر دیتا ہے رب کہ ہم ظالموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر ہم تمہیں سکونت عطا کر دیں گے، تمہیں رہائش عطا کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، تمہیں آباد کر دیں گے، الْأَرْضَ، اس زمین میں، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، یعنی جو سرزمین وہ چھوڑیں گے وہ تو تباہ و برباد ہونے والے ہیں، اور وہ جگہ زمینیں ساری تمہیں مل جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کا غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر اس طرح کا بیان عطا فرمایا ہے، جیسے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یہ بات زبور میں بھی لکھی تھی ہماری نصیحت کے بعد، اس میں بھی لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو زمین ہے یہ اس کے وارث ہمارے نیک بندے ہی بنتے ہیں، یعنی بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس زمین کا وارث بناتا ہے کافروں کو تباہ و برباد کر کے۔ اور پھر پہلے ہوا، پہلی قومیں جب تباہ و برباد ہوئیں، اب نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 80 لوگ جو مسلمان ہوئے، جب ساری باقی قوم تباہ و برباد ہو گئی تو ان 80 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آباد کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرماتا ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو متقین کو ہی اللہ تعالیٰ بہترین انجام عطا فرمائے گا۔ درمیان میں کسی کے پاس وقتی غلبہ ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا، شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ متاع قلیل، یہ تو چند دنوں کی بات ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا نتائج کو صرف اس دنیا کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس دنیا کی زندگی یہ بہت مختصر عرصہ حیات ہے، اور اثر دار الجزا جو ہے آخرت کی زندگی، اس سب کو ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اور طرح سے نظر آئے گی۔ فرمایا یہ ان کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور تمہیں ہم سکونت دیں گے، آباد کر دیں گے ضرور تمہیں، الارض، اس زمین میں، بعدہم، ان کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اور یہی بات سورہ اعراف کی آیت میں 137 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، یعنی جو لوگ زمین میں کمزور تھے ان کو ہم نے وارث بنا دیا۔ مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، یعنی جو کمزور بنی اسرائیلی بیچارے ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں قوت عطا کی، اور فرعونی جو تھے وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک تاریخ بیان کی ہے، اس تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اوپر بھی منطبق کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ذالک لمن خاف مقامی، سبحان اللہ، یہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آباد کرے گا؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، کن کو کہا گیا ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ اکبر، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہو اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہی کوئی نہ ہو،
اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور وہ بے خوفی سے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ شرط رکھی ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہوگا کیا جواب دے گا، وخاف وعید، اور میری جو دھمکی ہے، میری جو سزاؤں کی جو خبر ہے، وعید ہے، اس سے بھی وہ ڈرتا ہے، وہ اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور اس کے لرزا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرماتا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کے اندر فرمائی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اللہ کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، یعنی یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اس کو خوف لاحق ہو گیا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے کہ نہیں بھئی تیری نہیں مانی جا سکتی، تیری مرضی کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی، مجھے تو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ وہ ہوائے نفس کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کو قابو میں کر لیتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کو قابو میں کر لیتا ہے، اس کو روک لیتا ہے، نفس کو خواہش کرنے سے روک لیتا ہے کہ نہیں تیری بات نہیں ماننی، میں نے تو اللہ کی ماننی ہے، کیونکہ مجھے قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا۔ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات سے اپنے نفس کو روک لیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کو جنت ملے گی، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ یا پھر جیسے سورہ الرحمن کے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغات ہیں، دو جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جواب دہی کا خوف عطا فرمائے، یہ اس کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ وَاسْتَفْتَحُوا، اب ظاہر ہے کہ یہ کشمکش تو چلتی رہی، اس کشمکش میں نبیوں نے اللہ کے دین کی دعوت بتا دی، اپنا کردار بتا دیا، کردار پیش کر دیا، لیکن وَاسْتَفْتَحُوا، فتح مانگی۔ وَاسْتَفْتَحُوا کا معنی فتح مانگی یا غلبہ چاہا یا فیصلہ چاہا کہہ لیں۔ استفتاح کا مطلب ہے فتح مانگنا یا فیصلہ مانگنا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ مانگا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، یا انہوں نے فتح مانگی، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اور کس نے مانگی، یہ اس کے فاعل کون ہے وَاسْتَفْتَحُوا، اس سے مراد نبی بھی ہو سکتے ہیں کہ نبیوں نے فتح مانگی، اللہ سے فتح مانگی کہ اللہ تو ہمیں ان کے اوپر فتح عطا فرما، تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ فتح عطا فرما دے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جو یہاں راکھ کی مثال دی، سورہ نور کے اندر اس کو سراب سے تشبیہ دی، سراب جیسے چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ، کہ اعمال جو ہیں کافروں کے وہ ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتی ہوئی ریت ہو، یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ چمکتی ریت دھوپ میں جب ریت چمکتی ہے دور سے دیکھے تو پانی محسوس ہوتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے چمکتی ریت ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بڑے جناب بڑا پانی ہے اور قریب جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بالکل ایسے ہی کافروں کے اعمال ہیں کہ وہ بظاہر بڑے بڑے اعمال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ منزل کے قریب پہنچتے ہیں یعنی دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ۔ یا پھر جیسے سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو حباء منثورا سے تشبیہ دی، وہاں پہ اس کی تمثیل بیان کی ہے، جیسے خاک میں ہوا میں اڑتے ہوئے خاکی ذرات ہوتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، فرمایا یہی جو کافروں کے اعمال کی حیثیت ہے وہ بھی خاک میں اڑتے ہوئے ذرات کی طرح ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنثُورًا۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی اعمال یہ لے کے آئیں گے ہم سب کو حباء منثورا یعنی گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ۔ اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہے کہ کافروں کے اعمال اس طرح سے بنتے ہیں، جو اہل ایمان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔
وہاں بھی حبا منصورہ کے الفاظ ہیں، جیسے سورہ فرقان میں کافروں کے اعمال کے حوالے سے ہیں، اسی طرح سے ان کے بارے میں بھی۔ اور اس وہاں جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے کچھ لوگ ہیں میں ان کو ضرور جانتا ہوں، یاتون یوم القیامہ، کہ وہ قیامت والے دن آئیں گے اور اتنے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، اللہ اکبر، جیسے تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کا جبال تہامۃ بیض، جہاں تہامہ کے سفید بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے آئیں گے قیامت والے دن، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے بالکل اسی طرح جیسے کافروں کے اعمال کو گرد و غبار بنایا، جیسے کافروں کے اعمال سراب ثابت ہوئے، جیسے کافروں کے اعمال جو ہیں راکھ ثابت ہوئے، اسی طرح ان لوگوں کے اعمال بھی راکھ ثابت ہوں گے میری امت میں سے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ہمیں ان کی نشانی بتا دیجئے، ہمیں ان کے بارے میں وجلہم لنا، ان کی وضاحت کر دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں، تاکہ اللہ نکون منہم، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں، ہم ویسے نہ ہوں کہ جن کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گرد و غبار بنا کے اڑا دیے جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بظاہر تمہارے جیسے ہوں گے، تمہارے جیسے اعمال کر رہے ہوں گے، جس طرح کے شب و روز کے معمولات تمہارے ہیں ان کے بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق صرف اتنا ہے کہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ خلوتوں میں، تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، یہ ان کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی آپ انٹرپریٹیشن کرتے جائیں اور اپنے ذاتی جو ہر شخص کے انفرادی معمولات ہیں ان کے اوپر آپ اس کو چسپاں کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہماری تنہائیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی خلوتوں میں، جلوتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی حرمتوں کی پامالیوں سے بچائے، وگرنہ ان کے اعمال بھی قیامت والے دن اسی طرح سے ہوں گے جیسے کافروں کے اعمال ہیں، راکھ کی طرح یا سراب کی طرح یا حباب منصورہ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا، اور یہ اگر ہو گیا تو فرمایا کہ اعمال کیے ہوئے ہوں گے، ساری زندگی محنت کی ہوئی ہوگی، وہاں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جیسے فرمایا سورہ کہف کے اندر قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا میں وہ یہی سمجھتے رہے، وہم یحسبون، دنیا میں وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ ان سے اچھا، انہم یحسنون صنعا، کہ ان سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، وہ تو سب سے اچھا عمل وہی کر رہے، تو ان کے اعمال، دنیا کی محنت ساری ضائع ہو گئی۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ تو بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں، اور ان کے اعمال سراب ثابت ہوئے یا حبام منصورہ، گرد و غبار ثابت ہوئے یا راکھ ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، فرمایا ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے اصل میں دور کی گمراہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے، خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، ایک خاص ترتیب اور خاص نظم کے ساتھ اور خاص تنظیم میں پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ ایک پورا ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس ٹھیک ٹھیک نظام میں اللہ کے نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننا، وہ اللہ تعالیٰ کے اس کارخانہ ارض و سما سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک راستہ ہے، وگرنہ تو پھر ضلال البعید ہے۔ اگر اللہ فرماتا ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اس کو تمہاری پرواہ کوئی نہیں ہے
یعنی تم اگر نہیں مانتے، اس پورے نظام کو نہیں مانتے، اس موت و حیات کے کارخانے کو نہیں سمجھتے، نظام فکر و عمل کو نہیں سمجھتے، نظام امتحان کو نہیں سمجھتے، اور اس الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو امتحان کے لیے بنائے ہوئے اس نظام موت و حیات کو اگر تم نہیں سمجھتے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ چاہے تو یذہبکم، تم سب کو ملیا میٹ کر دے، یہاں سے ویسے ہی ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ تباہ و برباد کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ یہ مضمون بیان فرمایا ہے، جیسے سورہ فاطر میں بھی آیت نمبر 15 اور 17 میں، سورہ محمد کے اندر بھی آیت نمبر 38 کے اندر، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں، اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 133 میں۔ یعنی یہی مضمون ہے کہ اللہ چاہے تو تباہ و برباد کر دے تمہیں، اور تمہاری جگہ نئی کوئی قوم لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا تنبیہ بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے والوں کو، جن کے اولین مخاطبین کفار مکہ تھے، پھر اس کے علاوہ یہود مدینہ بھی تھے، اور دیگر جتنے بھی معاندین نبوت تھے، ان کو یہ دھمکی جگہ جگہ لگائی گئی ہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں ویسے ملیا میٹ کر دے جس طرح سابقہ اقوام میں جزا و سزا کی تاریخ، اللہ کا قانون ان کے اوپر، جو تباہی و بربادی اور ہلاکت اقوام کا قانون ان کے اوپر چلا اور ان کے اوپر واقع ہوا، وہ تمہارے اوپر بھی واقع ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آئے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بھی گویا ایک انذار کا انداز ہے، ایک تنبیہ کا انداز ہے، وارننگ کا انداز ہے، کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ نبیوں کی دشمنی کرنے سے باز آ جائیں۔ پھر فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، قیامت کا منظرنامہ ہے۔ وَبَرَزُوا، سب اکٹھے کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، پیش ہوں گے۔ بَرَزُوا لِلَّهِ، سب سامنے آئیں گے، پیش ہوں گے، للہ، اللہ کے لیے، جمیعا، سب اکٹھے وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پھر کہیں گے جو کمزور لوگ ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر طرح کے طبقات ہر دور میں رہے، اور معاندین نبوت میں بھی صرف تگڑے اور سردار ہی نہیں ہوتے، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کمزور لوگ سرداروں کے پیچھے لگ کے نبیوں کی دشمنی کرتے ہیں۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، جو کمزور معاندین نبوت ہے، کمزور کافر، وہ بڑے کافروں سے، متکبرین سے کہیں گے، بڑے بڑے لوگوں سے، انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، یعنی دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے چلے، آج تم کوئی ہمارا فائدہ کر سکتے ہو؟ فہل انتم، پر کیا تم کر سکتے ہو، مغنون عنا، کہ تم ہم سے دور کر سکتے ہو، من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو، من شیء، کچھ نہ کچھ، کوئی فائدہ ہمیں دے دو، یعنی اللہ کا عذاب ہی ہم سے کم کر دو۔ اللہ اکبر، یہ کہیں گے۔ اب یہ کس موقع پر کہیں گے؟ جو کمزور لوگ ہیں وہ اپنے طاقتور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہوں گے، یعنی جہنمی ہیں، وہ بھی جہنمی ہیں، وہ بھی جہنمی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ایک مکالمہ کر رہے ہیں۔ یہ کس موقع کا مکالمہ ہے؟ یہاں تو وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا کی بات ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو اس سے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ شاید مکالمہ میدان حشر کا ہے، کہ وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں وہ کہہ رہے ہوں گے، عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے جو عذاب آنے والا ہے، اور وہ اسی وقت وہ مکالمہ کر رہے ہوں گے۔ لیکن جو قرآن حکیم کے دیگر مقامات ہیں ان میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جہنمیوں کا جہنم کے اندر آپس میں جھگڑا ہوگا، یا آپس میں مکالمہ جہنم کے اندر ہوگا، کہ وہاں اندر جا کے یہ جو کمزور لوگ ہیں، یہ اپنے جو سردار ہیں ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی، آج کچھ تو بدلہ دو ہمیں، یہاں کچھ فائدہ دو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ یہ جہنم کے اندر جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، کمزور کافروں کا تگڑے کافروں کے ساتھ۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 47 اور 48 کے اندر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر، اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 اور 68 کے اندر یہ مضمون بیان ہوا ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکالمہ جہنمیوں کا جہنم کے اندر ہوگا۔ اللہ۔ اور پھر یہ جو اس کی جو اگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کو اگر پڑھیں تو اور بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ عذاب کی بات کر رہے ہیں، اور پھر قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ آگے سے کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، نہ ہم خود ہدایت یافتہ تھے، نہ تمہیں ہدایت ہم دے سکے،
سواء علینا جزعنا ام صبرنا، ہمارے لیے برابر ہے چاہے ہم رونا دھونا کریں یا جزعنا جزع و فضا کریں، رونا پیٹنا کریں، ام صبرنا یا پھر ہم صبر کریں، ہمارے لیے برابر ہے، ما لنا من محیص، ہمارے لیے جائے فرار کوئی نہیں ہے، اب تو ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ لہذا دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں کہ یہ میدان محشر کا یہ مکالمہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جہنم کے اندر کا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے دیگر مقامات پر جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں ذکر ہوا ہے۔ البتہ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس کو بالتیقن یہ کہا ہے کہ یہ جو مکالمہ ہے یعنی یہ میدان محشر کا ہے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ وبرزوا للہ جمیعہ بھی یہ کہا گیا ہے، اور اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اس کی تائید ہوتی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلِ، جب اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت یہ آپس میں ایک دوسرے کے یعنی مکالمہ بازی کر رہے ہوں گے، تو یہ گویا یہ مکالمہ لگتا ہے کہ یہ وہیں کا ہے، میدان محشر کا۔ علامہ ابن کثیر کا بھی خیال ہے اور برزوا للہ جمیعہ میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرے مقامات قرآن حکیم میں نے عرض کیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کا جہنم کے اندر مکالمہ ہوگا، تو یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے وہاں بھی یہی مکالمہ ان کا جاری رہے گا اور یہی مکالمہ ان کا میدان محشر میں بھی ہو، دونوں جگہ پہ یہ بات اپنی اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو بات ہے سواء علینا جزعنا ام صبرنا، کہ ہمارے لیے برابر ہے چاہے ہم جزع و فضا کریں، جزع یہ جو جزع و فضا کرنا کا مطلب جزعنا کا مطلب ہوتا ہے بے صبری کرنا۔ جزع دراصل صبر کے منافی ہے، یہ صبر کے مقابلے میں ایک صبر ہے اپنے آپ کو روک لینا، صبر کر لینا، جزع ہے صبر نہ کرنا، رونا دھونا پیٹنا۔ اور یہ حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ جزع کو یبکون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یبکون، روئیں گے اور روئیں پیٹیں گے، تو رونا پیٹنا ان کا وہ جزع فضا کرنا ہے، صبر کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں اس کی وضاحت ہوتی ہے اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جہنمیوں کا جہنم کے اندر کا مکالمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی کی روایت ہے اور حضرت کعب بن مالک یہ مرفوعاً یہ بیان کرتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو جہنمی ہیں یہ آپس میں بات کریں، یقول اہل النار، اہل النار جو ہے، اہل النار جو ہیں یہ آپس میں کہیں گے ہلموا فلنصبر، ایسا کرو کہ تم سب آؤ، ہم سارے میں جب نبیوں کے اوپر ایسے حالات آئے حتیٰ زلزلوا کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، اور رسول اور ان کے ساتھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اس کا مطلب اس کے فاعل اہل ایمان اور نبی بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے فتح مانگی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش اور عناد رکھنے والا اور ضدی جو تھا وہ خائب و خاسر ناکام ہوا، اور وخاب وہ ناکام ہوا، وکل جبار عنید، جب بھی نبیوں نے فتح کی دعا مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فتح عطا فرما دی۔ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس کے فاعل جو ہیں وہ معاندین نبوت بھی ہو سکتے ہیں، وہ دشمنان نبوت بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی تو فتح مانگتے تھے یا فیصلہ مانگتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ مانگا اور فیصلہ مانگنے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ضدی اور سرکش کو ناکام کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح دے دی۔ تو فیصلہ مانگنے کے حوالے سے بھی جیسے سورہ انفال کی آیت نمبر 32 کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی کہتے تھے کفار مکہ، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ، یہ بدبخت کافر کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ سچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور یہ تیری طرف سے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور عذاب ہمارے اوپر نازل کر دے، یعنی اس طرح کا فیصلہ مانگتے تھے۔ تو یہ وَاسْتَفْتَحُوا کا معنی وہ فیصلہ مانگنا بھی ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے فیصلہ مانگا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کے جواب کے مقابلے میں جب معاندین نبوت نے یہ کہا تھا جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے، اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے
اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرنا کہ جس میں آپ موجود ہوں. اللہ اکبر. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آپ موجود ہوں ان کے اوپر اللہ عذاب نازل نہیں کرتا. اس لیے پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، وگرنہ ہو جاتی تو باقی جو اس سے پہلے جو نبی تھے ان کے جب کبھی ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فوری طور پر فیصلہ کر دیا. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب کفار مکہ ہوں یا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں یا تاریخ کے کسی بھی دور کے رسولوں کے دشمن ہوں، انہوں نے جب کبھی فیصلہ مانگا تو فیصلہ تو اللہ نے کر دیا جلد یا بدیر، فوری طور پر ہوا یا بعد میں ہوا کیا؟ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. ہر سرکش ضدی اور عناد رکھنے والا وہ خائب و خاسر ہوا، نامراد ہوا، ناکام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فتح عطا فرما دی. نبیوں نے فتح مانگی یا انہوں نے فیصلہ مانگا، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلا. من ورائی جہنم. دنیا میں بھی ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. من ورائی ہی، اور وہ جو سرکش اور ضدی اور عناد رکھنے والا ہے اس کے آگے من ورائی. ورا جو ہے یہ لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. ورا کا معنی آگے بھی ہوتا ہے، ورا کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے. دراصل اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز کچھ فاصلے پر ہو، کچھ یعنی درمیان میں کچھ آڑ ہو اور اس کے بعد تو آگے ہو یا پیچھے ہو، دونوں طرف کے لیے ورا استعمال ہوتا ہے. تو من ورائے ہی، اس کے آگے، یعنی جس طرف یہ جا رہے ہیں جہنم. ابھی دنیا میں ان کو یہ دنیا میں بھی نامراد ہیں معاندین نبوت، اور جو اصل آگے جہاں یہ جا رہے ہیں ان کی منزل وہ تو جہنم ہے. اللہ اکبر. اصل عذاب تو آگے کھڑا ہوا. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. وہاں جب جائیں گے تو ان کو جہنمیوں کا جو خون اور پیپ ملا ہوا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اللہ اکبر. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. ان کو وہ پانی پلایا جائے گا. صدید کہتے ہیں، صدید کھولتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں، اور پیپ اور خون جس میں ملا ہوا ہو، جو کسی زخمی کے زخم سے رشتہ ہوا خون ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. تو گویا وہ کھولتا ہوا گرم پیپ اور خون ملا ہوا پانی جہنمیوں کی، جس کے اندر وہ ہر چیز کا، ان کی جو میل کچیل ہر چیز جو اس کے اندر موجود ہوگی وہ پانی پلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کو حدیث کے اندر عصارۃ اہل النار بھی کہا گیا ہے کہ ان کا جو نچوڑ ہے، اللہ اکبر، ہر چیز جو ان کی میل کچیل، خون، پیپ جو ان کے زخموں سے رس کے آ رہا ہوگا وہ ان کو پلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو معاندین نبوت ہیں. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ چونکہ اس قدر کھولتا ہوا پانی ہوگا تو یہ ابھی اپنے منہ کے قریب کریں گے تو ان کے ہر چیز جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے گی، جل بھن جائیں گے، اور اگر اس کو پینے کی کوشش کریں گے تو پی نہیں سکیں گے. اگلی آیت میں اس کی بھی ایک تھوڑی سی منظر کشی کی گئی ہے کہ یعنی جو عبرتناک کیفیت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے عذاب کی ان کے اوپر ہونے والی. دنیا میں بھی ذلت و خواری اور نامرادی ہے، جو کفر کی داستان ہے سابقہ اقوام کی بھی، اور جو آئندہ آنے والے بھی جو بھی کفر کے رویے پر ہوں گے ان کے ساتھ دنیا میں بھی یہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ نامراد رہیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا. فرمایا جب ان کو پیپ اور خون ملا کھولتا ہوا پانی جہنم کا دیا جائے گا، یتجرعہ، پیے گا کیسے اس کو؟ انتہائی تکلیف کے ساتھ. یتجرعہ، پیا نہیں اس سے جائے گا، کوشش کرے گا اس کو تکلیف کے ساتھ پینے کی. اللہ. جرع گھونٹ کو کہتے ہیں، اور یتجرع تجرع کہتے ہیں انتہائی تکلیف کے ساتھ، کہ نہ پیتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو تکلیف کے ساتھ اور شدید مشکل کے ساتھ ایک ایک گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرنا. یتجرعہ، اللہ اکبر. وہ اس کو تکلیف کے ساتھ، شدید تکلیف کے ساتھ گھونٹ گھونٹ پیے گا. ولا یکاد یسیغہ، اور وہ
اس کو اپنے حلق سے نیچے اتار نہیں سکے گا. کیسے اترے گا؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ولا یکاد، اور نہیں ہوگا قریب، یسیغہ کہ وہ گلے سے نیچے اترے. ویاتیہ الموت، اس کو پیتے ہوئے، اس عذاب کو جھیلتے ہوئے اور اس کھولتے ہوئے آگ جیسے پیپ اور خون ملے پانی کو، جس کو حدیث میں آتا ہے کہ یہ قریب کرے گا، اس کے سارے ہونٹ ہر چیز جھلس جائے گی، اور جب یہ اس کو پینے کی کوشش کرے گا تو اس کی انتڑیاں ہر چیز جو ہے وہ باہر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. وہ کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اس قدر عبرتناک کیفیت ہوگی کہ ایسے ہوگا جیسے ہر طرف سے موت آ رہی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اس کو موت آتی ہوئی نظر آئے گی. عذاب ہی عذاب ہے، پیے تو عذاب ہے، نہ پیے تو عذاب ہے، ہر طرف سے عذاب. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اس قدر عذاب کی شدت ہے کہ موت آتی ہوئی نظر آئے گی ہر طرف سے، لیکن موت آئے گی نہیں، کیونکہ موت تو ختم ہو گئی. اللہ اکبر. وما ہوا بمیت، وہ موت آئے گی نہیں، اس کو وہ مردہ ہوگا نہیں. کیا مطلب؟ عذاب کی کیفیت اتنی شدید ہوگی کہ بار بار اس کو موت کی کیفیت محسوس ہوگی، لیکن وہ اس کو موت آئے گی نہیں، اس لیے کہ موت تو ختم ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں جب فیصلہ سنا دیا جائے گا اور سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو سب کے سامنے موت کو لایا جائے گا، ایک مجسم شکل میں، مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس کے اوپر اس کے گلے پہ چھری پھیر دی جائے گی، سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. گویا موت ختم، اب زندگی زندگی رہ گئی. جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ وہاں زندہ رہیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ وہاں زندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو موت تو ان کو کوئی نہیں آنی. وما ہوا بمیت، موت نہیں آنی، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوگی عذاب کی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہر طرف سے موت ہی موت ہے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس عذاب کے علاوہ من ورائہ، اس کے آگے عذاب غلیظ، شدید عذاب اور ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہاں اب آیت نمبر 18 سے اگلی آیت جو شروع ہو رہی ہے، مثل الذین کفروا بربہم، یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال دی ہے. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کافروں کا عقیدہ بھی اور کافروں کا عمل بھی، ان کے اعمال بھی، ان کا عقیدہ بھی، اس کی مثال دے کر تفہیم عطا کی ہے. اللہ کریم نے ان کو سمجھایا ہے کہ کافروں کے عقیدے اور عمل کی کیا حیثیت ہوتی ہے. یہاں پہ ایک مثال یہاں پہ دی ہے، اعمالہم کرماد، راکھ کی طرح اعمال ہے. اسی طرح آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات کے اندر، یعنی آیت نمبر 18 سے 34 تک ایک مثال اور دی ہے، کلمتاً طیبتاً، یعنی پاکیزہ بات کی مثال دی ہے. یعنی اہل ایمان کے جو اعمال اور عقیدہ ہے اس کی مثال پاکیزہ درخت کی دی ہے، اور جو اہل کفر ہیں ان کے عقیدے اور عمل کی مثال اللہ تعالیٰ نے ناپاک شجرۃ خبیثہ، یعنی ایک ناپاک درخت کی مثال دی ہے. پاک درخت، ناپاک درخت، یہ بھی مثال دی ہے. یہاں پہ راکھ کی مثال دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ جو ناشکری کا رویہ ہے، جو کفر کا رویہ ہے، یہ عذاب کا باعث ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں عذاب کی دھمکی بھی دی ہے، اور آگے پھر ایک منظرنامہ جہنمیوں کا بیان فرمایا ہے کہ جس میں جہنمی، یہ جو اہل کفر ہیں، جو نبیوں کی دشمنی کرنے والے، یہ قیامت والے دن یہ جہنم کے اندر بھی آپس میں جو مکالمے کریں گے اور ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا. تو یہ گویا ایک اگلا حصہ مضامین کا شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 34 تک، جس میں تمثیلی انداز میں اللہ تعالیٰ نے تفہیم عطا فرمائی. مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. ان کی مثال کیا ہے؟ اعمالہم، دراصل ان کے اعمال کی مثال دی ہے. کرماد، ان کے اعمال اس طرح ہیں جیسے راکھ ہو. اللہ اکبر. راکھ، جب کوئی چیز جل کے، جتنی مرضی بھاری لکڑی ہو، جتنی مرضی کوئی بھاری چیز ہو، جب اس وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی وزن اس کا نہیں رہتا، بالکل ایک بے وزن سی چیز بن جاتی ہے. فرمایا کہ کافروں کے جو اعمال ہیں ان کی مثال تو راکھ کی طرح ہے. اللہ، جس کا کوئی وزن نہیں. اور جو بے وزن چیز ہو، راکھ کہیں پڑی ہوئی ہو، اس کے اوپر آندھی چلے یا ہوا آئے، تیز ہوا آئے، تو راکھ تو اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ سکتی، تو وہ کسی کو فائدہ کیا دینا ہے. لہٰذا کافروں کے اعمال ان کو فائدہ نہیں دے سکتے. ان کی اعمال، ان کی مثال تو راکھ کی طرح ہے
کرامادن ایسے ہے جیسے راکھ ہو، اشتدت بہ الریح جس کے اوپر تیز ہوا چلے، اور تیز ہوا بھی کس دن؟ فی یوم عاصف آندھی والے دن، جس دن شدید آندھی چل رہی ہو، ایک ہوا کا یوں جھونکا آئے تو راکھ کے پلے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر برقرار رہ جائے۔ لہٰذا وہ برقرار، جس طرح راکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آندھی کے آگے اور ہوا کے آگے، اسی طرح کافروں کے اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ، کافر اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اس کو فائدہ ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا، اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا فائدہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے، اس کی موت آتی ہے، تو اس کے پلے ایک بھی نیکی نہیں ہوتی، ایک بھی عمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے کوئی عمل آخرت میں فائدہ لینے کے لیے کیا ہی نہیں ہوتا، اس نے تو دنیا میں فائدہ لینے کے لیے اعمال کیے ہوتے ہیں، جو اچھے عمل بھی کیے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے اعمال کی، کافروں کے اعمال کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے راکھ ہو۔ لہٰذا ہر وہ شخص جس کے پروگرام کے اندر، جس کی نیتوں کے اندر، جس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے اندر آخرت شامل نہیں ہے، اس کے سارے اعمال کی حیثیت اسی طرح راکھ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف، دنیا میں ہی ختم ہو گئے، جیسے آندھی چلی، آندھی والے دن تیز ہوا چلی اور وہ اڑ گئے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کے اوپر وہ ذرہ بھر کوئی قدرت طاقت نہیں رکھتے۔ جیسے راکھ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی آندھی اور ہوا کے، تیز ہوا کے سامنے، اسی طرح کافر اپنے اعمال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے تو کیے ہی نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے تو کیے ہی نہیں، اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے تو کیے ہی نہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو کیے ہی نہیں، انہوں نے اور مقاصد کے لیے کیے، لہٰذا ان کے اوپر ان کو کوئی قابو نہیں ہے۔ لا یقدرون، کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، مما کسبوا، اس چیز سے جو انہوں نے کمایا، علی شیء، کک بھی، کسی طرح بھی کوئی بھی قدرت نہیں رکھیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی۔ اللہ اکبر، اصل جو گمراہی ہے وہ یہی کہ آدمی کے اعمال کیے ہوئے ہوں، ساری زندگی کی محنتیں کی ہوئی ہوں، اور وہ بالکل ختم ہو جائیں اور ان کے پلے ککھ نہ بچے۔ اللہ اکبر، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ اللہ اکبر، کیا تمہیں چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ اس دن کچھ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور وہ ڈرے ہوئے چہرے محنت کر 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 کے تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، لیکن ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ ان کے اعمال کی مثال ہے، گویا اعمال کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ نے مل کے صبر کرتے ہیں، اس لیے صبر کرتے ہیں کہ وہ آپس میں کہیں گے کہ یہ جو جنتی ہیں ان کو جنت ملی ہے صبر کرنے کی وجہ سے، لہٰذا ہم سب صبر کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصبروا 500 عام، تو پھر وہ 500 سال تک صبر کریں گے۔ اللہ اکبر، لیکن ان کا عذاب کم نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے کہ چلو اب اس طرح سے تو عذاب نہیں آیا، اس طرح عذاب کم نہیں ہوا کہ لم ينفعهم ذلك، اس طرح سے تو ان کو کوئی اس نے فائدہ نہیں دیا، تو پھر وہ کہیں گے ہلموا، اب پھر آؤ، فل نجزع، اب ہم جزا و فضا کریں، روئیں پیٹیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیبکون 500 عام، پھر وہ 500 سال تک روئیں پیٹیں گے، لیکن نہ رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ان کو کوئی صبر کرنے کا فائدہ ہوگا۔ یعنی کبھی 500 سال، یہ 500 سال بھی ایک ایسی مبالغے کی بات ہے کہ صدیوں تک روئیں پیٹیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صدیوں تک صبر کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ یہ کہیں گے جب اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، فلما رأوا، جب وہ یہ دیکھیں گے، ذالک لم ينفعهم، کہ یہ بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، نہ رونا پیٹنا کوئی فائدہ دیتا ہے، نہ ان کو کوئی صبر کرنا فائدہ دیتا ہے، تو اس موقع پر وہ کہیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ والی آیت پڑھی کہ پھر وہ کہیں گے قالوا سواء علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، چاہے ہم روئیں پیٹیں، بے صبری کریں، چاہے صبر کریں، کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان بھی اس وقت اپنی برات کا اعلان کرنے کے لیے آ جائے گا، اس لیے کہ شیطان، وقت ہو گیا، اللہ اکبر، چلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ شیطان کی بات یہ انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی، یہ آیت نمبر 22
اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور یہ جو شیطان کے ساتھ مکالمہ ہے یا جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے منظرنامہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ انذار ہو، تنبیہ ہو، وارننگ ہو، اور ہم باز آ جائیں اللہ کے رسولوں کی نافرمانی سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔